السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے حسن سرفراز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسپریچول مینٹور۔ ابلیس اس جن یا فرشتے کا نام ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ نے اس کو اپنی درگاہ سے نکال دیا اور اکثر مفسرین اسے فرشتہ سمجھتے ہیں۔ اس نے آدم کو سجدے سے انکار کیا اور اس طرح اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور لعنت خدا کا مستحق ٹھہرا، اور اللہ نے اپنی درگاہ سے نکال دیا۔ اور اس نے جاتے جاتے یہ قسم کھائی کہ قیامت تک فرزندان آدم کو گمراہ کرنے کی مکمل کوشش کرے گا۔ اس نے کہا کہ وہ صرف انسانوں کو بدی کی طرف دعوت دے گا لیکن کسی کو اس کام پر مجبور نہیں کرے گا۔ جب ابلیس نے پہلی مرتبہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکایا تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو لعنتی ٹھہرایا، تو جب سے اس کا نام شیطان پڑ گیا۔ تو دوستو، اسی طرح شیطان قیامت تک ہر شخص کو بدی کی طرف بھڑکائے گا۔ اسی طرح ایک شخص روجر مورنو جو کہ 18 اپریل 1925 کو کینیڈا میں پیدا ہوا اور اس کا انتقال 22 ستمبر 1998 کو ہوا، یہ ایک مصنف تھا جو کہ معقوق الفطرت پر کتابیں لکھتا تھا۔ یہ شخص ایک فری میسن جماعت کا حصہ تھا جو شیطان کی عبادت پر لوگوں کو اکساتی تھی۔ اس جماعت میں دنیا کے بڑے بڑے لیڈر شامل تھے۔ یہ لیڈر جماعت میں شامل ہوتے تھے لیکن اظہار نہیں کرتے تھے۔ اس کے بدلے میں شیطان ان کو دنیا میں کامیاب کرواتا، بلکہ شیطان ان سے براہ راست بات بھی کرتا۔ سوال یہ ہے کہ روجر اس تنظیم کا حصہ کیوں بنا؟ اس طرح روجر نے 1997 میں اے ٹرپ ان دا سپر نیچرل نام کی اپنی ایک بائیوگرافی ریکارڈ کروائی، جس میں اس نے وہ سب راز بیان کر دیے جو اس نے ایک شیطانی تنظیم کے اندر رہتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنے کانوں سے سنے اور اس نے خود محسوس کیے۔ اس نے شیطانی دنیا کے تمام رازوں کو ایک ایک کر کے کھول کر رکھ دیا کہ کیسے شیطان لوگوں کو گمراہ کر کے اس دنیا پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ روجر جب اس تنظیم کا حصہ بنا تو وہ ایک نوجوان لڑکا تھا جب اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد اس کا عیسائیت سے اعتبار اٹھ گیا اور جوانی میں ہی وہ امریکن نیوی کا حصہ بن گیا۔ اس دوران جنگ عظیم شروع ہو گئی اور یہ جنگ امریکہ نے جیت لی۔ ایک دن اس کے باس نے اس کو اپنے پاس بلوایا اور کہا، میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں اور بہت متاثر ہوا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم ایک خاص اور خفیہ قسم کی پارٹی میں شامل ہو جاؤ جس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ شاید اس کا باس یہ جان گیا تھا کہ روجر کا عیسائیت سے اعتبار اٹھ گیا ہے اور اس کے مائنڈ کو، اس کے دماغ کو قابو کرنا نہایت ہی آسان ہے۔ روجر نے سوال کیا کہ اس پارٹی میں خاص کیا ہوگا؟ اس کے باس نے کہا، کیا تم اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتے ہو؟ روجر نے یہ سن کر بات کو مذاق میں لے لیا اور کہنے لگا، سر شاید آپ بھول رہے ہیں، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس دور میں باتیں آپ پر سوٹ نہیں کرتی۔ مگر باس نے کہا، روجر میں مذاق نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے۔ روجر سب سن کر حیران رہ گیا اور کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہنے لگا، ہاں میں ضرور دیکھنا چاہوں گا کہ آپ کی بات درست ہے یا غلط۔ روجر کے مطابق جب اس کا باس خفیہ تنظیم میں لے کر گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک ٹاپ کلاس کے بزنس مین، ایکٹرز، فلم میکر، سائنٹسٹ، سنگر، میڈیا کے لوگ بھی موجود تھے۔ روجر نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اسٹیج پر ایک عورت جس نے کالے رنگ کا لباس پہنا تھا، وہ دکھنے میں تو انسان ہی تھی مگر اس کا حلیہ بہت بگڑا ہوا تھا۔ وہ ہر آنے والے شخص کی ہر خواہش پوری کر رہی تھی۔ جو شخص اپنے کسی مردہ رشتہ دار یا کسی دوست سے ملنا چاہتا یا کچھ پیسے چاہتا یا کوئی شہرت چاہتا، وہ فوراً پورا کروا دیتی۔ اسی دوران ایک بوڑھی عورت اسٹیج پر آئی اور اس نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے ملنا چاہوں گی۔ تو اس عورت نے ایک آواز لگائی تو ایک پردے کے پیچھے سے اس بوڑھی عورت کا شوہر نکل آیا۔ تو روجر یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا اور وہ سب دیکھ کر شوق میں چلا گیا۔ روجر یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا اور سب دیکھ کر بہت شوق لگا کیونکہ وہ یہ سب پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ تو اس کے فوراً بعد ایک لڑکی اسٹیج پر آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اپنے مردہ دوست سے ملنا ہے جس کی چند روز پہلے کے ایکسیڈنٹ میں موت ہوئی۔
تو میں اپنی طرف سے اسے گڈ بائی کہنا چاہتی ہوں کیونکہ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو میں یہاں موجود نہیں تھی۔ روجر کہتا ہے کہ خواہش سنی ہی تھی کہ پردے کے پیچھے سے ایک لڑکا نکل کے آیا جو اس لڑکی کا دوست تھا۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی۔ تو اسی طرح تمام لوگ اپنی اپنی خواہشات بتاتے گئے، سب کی خواہشات پوری ہوئیں۔ اب میری باری تھی اور میں اندر سے ڈرا ہوا تھا کیونکہ نہ میں نے کبھی ایسی چیز دیکھی تھی نہ کبھی ایسا سنا تھا۔ تو کچھ ہی دیر بعد روجر کی باری آئی اور اسٹیج پر بلایا گیا تو اس نے کہا کہ میں اپنے مردہ ماں باپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو فوراً اس کے ماں باپ پردے کے پیچھے سے نکل کر آئے تو میں نے ان سے بہت ساری باتیں کی۔ تو پہلی بار اس سیکرٹ سوسائٹی سے میرا تعارف ہوا۔ روجر نے بتایا کہ ان کو ایک معاہدے کے بعد اس گروپ میں شامل کیا گیا۔ اس کے بعد اس کے باس نے کہا کہ میں تمہیں اپنے باس سے ملواتا ہوں جو کہ ایک ذہین مخلوق ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اس نے دنیا کی تمام جنگیں دیکھی ہیں، شروع سے لے کر آخر تک دنیا دیکھی ہے، بلکہ نہ صرف وہ پولیٹکس بہتر جانتا ہے بلکہ دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ بہتر دنیا کو جانتا ہے۔ روجر نے کہا کہ میں نے ان کی تمام میٹنگز میں شرکت کی، ان کا ہر خفیہ کام کیا، مگر اسی دوران روجر کو شوق ہوا کہ وہ انجیل مقدس پڑھے۔ تو اس نے انجیل مقدس کو پڑھنا شروع کیا اور وہاں اس کو پتہ چلا لوسیفر کے بارے میں، یعنی شیطان۔ روجر کو اسی شخص کے اندر وہ تمام خصوصیات نظر آئیں، وہ تمام باتیں نظر آئیں جو اس نے انجیل مقدس میں شیطان کے بارے میں پڑھی تھی۔ روجر سمجھ چکا تھا کہ وہ شیطان ہے جو کہ لوگوں کو گناہوں کی طرف دھکیل رہا ہے۔ روجر کہتا کہ ایک دن میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ تم کون ہو؟ روجر نے کہا کہ کیا تم شیطان ہو؟ اس نے کہا ہاں میں شیطان ہوں، لوسیفر۔ روجر نے کہا کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ شیطان کہنے لگا کیونکہ میں خدا ہوں اور تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم میرا کہنا مانو۔ کہنے لگا ہندو اور سکھ اور عیسائی میری ہی عبادت کرتے ہیں، اگر تم ان کی پینٹنگز میں دیکھو تو ان کے خدا کے پیچھے سے سورج نکلتا دکھائی دے گا، مگر سچ تو یہ ہے سورج میرے پیچھے سے نکلتا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ لوگ اپنے اپنے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں لیکن انجانے میں یہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں۔ اور جب سے یہ بات روجر نے میڈیا کو بتائی تو اس کو ذہنی مریض سمجھا گیا، اس کی بیوی کو بھی قتل کر دیا گیا اور اس کی پراسرار موت پر کئی سوالات اٹھے، مگر اس شخص نے شیطانی دنیا کی جھلک اپنے الفاظ سے دکھا دی کہ شیطان اب عالمی لیول پر حکومت قائم کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ تو دوستوں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔